بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب. عورت جو مال کماتی ہے، مرد کا اس پہ کتنا حق ہونا چاہیے، کتنا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کریں گے انتہائی محترم مہمانوں کے ساتھ. شام السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مال جو ہے یہ تو ہے ہی خدا کا، ہر مال. پھر ہم نے اس کو عورت اور مرد میں تقسیم کیوں کیا ہے کہ یہ مرد کا مال ہے، یہ عورت کا مال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، خلقکم من نفس واحدہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے اللہ رب العزت نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ حضرت آدم سے ہی نسل چلی ہے اور انہی میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. یعنی قرآن پاک اس بات کی دلالت دیتا ہے کہ انسانیت اور آدمیت میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. یعنی انسانیت اور آدمیت میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں. وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی انسان میں آتی ہے، وہ بھی آدمی ہے، انسان بھی یعنی مرد بھی آدمی ہے. یعنی اس سٹیٹس کے اندر کوئی فرق نہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے جس معاشرے کی، اسی کے اندر 1858 تک عورت کو تعلیم لینے کا حق نہیں تھا، عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، جائیداد کا نہیں تھا، جائیداد کا نہیں تھا. اور ہمارے اسلام کے اندر 1400 سال پہلے ہم نے حضرت عائشہ کو بطور معلمہ پایا. تمام صحابہ کو تعلیم بھی دے رہی ہیں استاد کے طور پہ. تو بنیادی طور پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت اور مرد کے اندر آدمیت اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں. لیکن قرآن پاک کی جو آگے آیت آتی ہے الرجال قوامون، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کسی بھی مفسر کی پڑھ لیں، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے مرد قائم ہے یا قوام ہے عورت کے اوپر، یا قوام ہے کس لیے؟ قوام سے مراد ہے، قوام سے مراد یہ ہے کہ عورت اس کے انسان مرد جو ہے وہ عورت کا خرچہ اٹھائے گا. اس کو قوام کہتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آگے بھی ذکر کیا ہے، دو وجہ بیان کی ہے. ایک وجہ کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، دوسری ہے کہ کیونکہ وہ کماتا ہے. الرجال قوامون کا جو مقصد قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کیوں ہے مرد قوام؟ یعنی قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ کمائی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اور آگے کیوں، اس کی آگے میں دلیل دیتا ہوں. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ. اور عورت کا کام کیا ہے کہ امور خانہ داری. اور امور خانہ داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. بچوں کی پرورش کرنا، ماں پہلا تعلیمی ادارہ ہے. ہم یہ تو بات کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں پاکستان کی فارغ ہیں، 52% عورتیں، چونکہ ملک ہے آدھا ملک فارغ بیٹھا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہے. عورتیں اگر نہ ہوں تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ فارغ والا جملہ جو کوئی کہتا ہے یہ تو بڑی عجیب سی میری سمجھ سے بات باہر ہے. بلال بھائی، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جناب علی حکم فرمائیے حضور. سرگودا ہماری محبتوں کا اور دعاؤں کا محتاج ہے، کیونکہ ہماری بہت سی چیزیں یہاں پہ محفوظ ہیں الحمدللہ. حکم. بلال بھائی، میں نا ڈرائیور ہوں. میرا کافی عرصے سے میں اکیلے کفیل تھا گھر کا نا. تو بیوی میری نے ایسے کیا ہوا تھا تو اس نے اب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اس کو 5-7 ہزار روپیہ مل جاتا ہے. ٹھیک. ہیلو جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. 5-7 ہزار روپیہ مل جاتا ہے. تو اب جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ لڑائی ہوتی ہے تو وہ ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. اب مجھے بتائیں گھر کا سربراہ میں ہوں یا وہ؟ اچھا، یہ تمہارا سوال جو ہے نا میں ری فریم کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کے آگے کہ اگر یہ 10,000 کما رہے ہیں تو وہ 7,000 تو ڈنڈا جو ہے یہ ایک ضمنی مطلب مثال کے طور پہ کہا کہ وہ کہے گی کہ اچھا میں بھی تو کما رہی ہوں نا. یہ سوال میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. حضور، یہ جب اللہ نے قانون بنا دیا گھر کا اور باہر کا، تو جب آپ اس میں تبدیلی کریں گے تو مزاج بھی تبدیل ہوگا. بے شک. یہ تبدیلی مزاج ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات جس کی طرف نصر اللہ صاحب کی کال آئی ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ان چند شعبوں میں سے ہے جن شعبوں کے اندر عورت کو اجازت ہے کمائی کی. جیسے تعلیم دینا، میڈیسن کی فیلڈ میں بلکہ لازم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ عورت کو میڈیسن میں ضرور ہونا چاہیے، نرس ہونا چاہیے. جیسے جہاد کی مختلف احادیث ہیں، تاکہ ایک تو وہ عورت کا پردہ محفوظ رہ سکے. اسی طرح قرآن کی جو آیت ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کے اندر عورت مرد شامل ہے کہ عورت تجارت کرنے میں آزاد ہے بشرط انہی حدود و قیود کے ساتھ جس کی طرف بین نے اشارہ کیا تھا کہ باہر نکلنے کی بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں. اب یہ جو مزاج کی، یہ جو اس عورت کی بات ہے نا، یہ اپنے خاوند کے اوپر یہ حق جتا سکتی ہے. اس کی وجہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیوی کو کہا کہ ٹھیک ہے تیرا حق ہے خاوند کی کمائی پہ، اگر وہ تھوڑی سی بخل یا کنجوسی کرتا ہے تو اس کی جیب میں سے پیسے نکال دیا کر. دیکھیں اسلام کیسا بخل کرتا ہے. ہاں، اسلام کیسا مذہب ہے کہ جس کے اندر عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر اس کی جیب میں سے پیسے نکال لے، کوئی اس کو پوچھنے، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کیا ہے. اور دوسری حدیث کیا ہے،
اور بھائی صاحب ٹھہر جائیے، یہ ذرا پھر سے یہ حدیث ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بات دوبارہ کہنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اپنے شوہر کا مال اگر وہ بخیل ہے، بخیل سے مراد ہے، بخیل سے مراد یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں بیوی کو پوری نہیں کر رہا، بخیل کا یہ ترجمہ ہے ادھر کہ بخیل کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو. اچھا میں حدیث حدیثاً پیش کروں، بخیل کے رسول نے کیا تعریف کی؟ جو میرا نام آئے اور درود نہ پڑے وہ بخیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک یہ بھی بات ہے. اب عورت کو تو اجازت ہے، اور دوسری طرف وہ جو دوسری حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاوند آئے شکایت لے کے کہ میری عورت تو بڑی امیر ہے، وہ تو بہت بڑی تاجر ہے، تو وہ زکوٰۃ دیتی ہے پورے اہل علاقہ کو، مجھے اس میں سے 1 روپیہ نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا عورت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کے اوپر خرچ کیا کر، اس کو سمجھایا کہ سب سے زیادہ حقدار تیرا خاوند اس لیے کہ قرآن کی آیت قرابت کے رشتہ داروں میں. عورت نے کیا کہا، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ عورت کی کمائی کے پر مرد کا 1 روپے کا بھی حق نہیں، چاہے وہ سارے شہر کو زکوٰۃ اور خیرات دیتی ہے. لیکن اس میں بھائی کی بات سے بالکل ایگریڈ ہوں کہ نہیں ہے، لیکن عورت کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی دولت پہ اپنے شوہر کی، یعنی دیکھیں شوہر کی برتری جب تک آپ نہیں رکھیں گے نا آپ ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. یہ جو تبدیلی آتی ہے نا خانم معاشرے میں کہ عورت وہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے، بہت خیر کا کام ہے، اور یہاں سے وہ کما رہی ہے، یہ بھی بڑا خیر کا کام ہے، لیکن اس پہ وہ ڈنڈا اٹھا لے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. ابھی بات ہم وہی کر رہے ہیں، ساری چیزیں سرکلائز کرتی ہیں آپ کے اخلاق پہ. ہاں جی بلال صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آئی ایم میرڈ اور میرا میرے ہسبینڈ کے بیچ میں اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ ہم جو اپنا گھر کا خرچہ وہ ہاف آف شیئر کریں گے. اچھا تو ایسا نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ پورے گھر کے سارے ایکسپینڈیچرز پورے کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے حصے کا جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتے، باقی وہ سیونگ کرتے ہیں. میں بھی جاب کرتی ہوں، میں اپنا شیئر کرتی ہوں، لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ وین آئی واز جاب لیس تو اس ٹائم پہ میں اپنی سیونگ سے پے کرتی رہی گھر کا جو بھی آدھا. ہسبینڈ کو پتا تھا اس بات کا؟ ہاں جی پتہ ہے، کیونکہ بیکاز اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم 2 لوگ ہیں تو ہم دونوں ہاف آف شیئر کریں گے. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے تو کیا یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ پورا جو بھی ہے ایکسپینڈیچر سارے وہ پورے کرے؟ حضرت یہ مرد ہے نا آج، اور یہ مثال جو ہے یہ مثل کے طور پہ تو رابعہ نے ضرور دی، لیکن یہ مرد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عہد، ایسی نظر جس کی بنیاد یا جس کے آگے جا کے گناہ کا اندیشہ ہو، اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں. نہ یہ کمٹمنٹ آن کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام میں بالکل جو. اور عجیب بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو میرے ہسبینڈ کی ایکسٹرا کمائی ہے نا، کیونکہ مرد ہونے کے ناطے وہ زیادہ کماتا ہے، میں تو کماتی ہی اتنا ہوں جتنا 50-50 میں آتا ہے، اور جو ایکسٹرا کماتا ہے اس کی ساری سیونگ ہو رہی ہے، اور اس کی سیونگ کا بیوی کو فائدہ بھی کبھی نہیں ہونا کہ جب خرچہ بیوی کے جاب لیس ہے تو بیوی کے سیونگ میں سے پیسے لگ رہے ہیں. یہ شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ، شریعت بات تو میں کروں تو کروں بلال بھائی، یہ تو اخلاقی طور پہ بھی اتنی ناجائز بات ہے نا، بالکل جائز بات نہیں ہے. ایک ادارہ ہے، اس میں سی ای او جو ہے وہ عورت ہے. اب وہ اپنے سی ای او ہونے کی حیثیت سے جتنا مال کما رہی ہے اس مال کو باقی تمام مرد کھا رہے ہیں. کیا یہ عورت کی کمائی سمجھی جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی کمائی میں کسی بھی طرح مرد کا حق نہیں ہے. اور جس بات کی طرف آپ نے عزت نفس اور جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی آیا ہے نہ، آنا ہے نہ پیدا ہوا. ان کا عورت اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، حدیث بندہ پڑھے، بندے کے کئی دفعہ خیال میں آتا ہے ہم جتنے بھی مرد ہیں، کہنے والا بھی سب سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. کس لیے اب کائنات کا ہر سنت پہ زور ہے، جھاڑو لگانے پہ زور اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ بیوی کے تعاون کرنا ہے. کس لیے لگا رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بیوی کے کام بھی، مرد کی ذمہ داری صرف کمائی نہیں ہے، گھر کے اندر بیوی کے کاموں کو شیئر کرنا بھی ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین اگر معاشرے میں کوئی انسان تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا. لیکن اکثر مرد جب کام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ بھی مہلک ترین گناہوں میں سے ہے. جنگ کے میدان میں سے بھاگ آنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا جو ہے یہ انتہائی مہلک گناہ ہے. ہم چھوٹی باتوں کو تو بڑا وزن دے رہے ہیں، لیکن جب تہمت کی بات آتی ہے تو ہم مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی بہت توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.